محبت کی چھاؤں بائے انا الیاس۔ اف کیا مصیبت ہے، سر نے اتنا گھٹیا کوشچن ضرور دینا تھا۔ وہ جو کب سے پیپر سامنے رکھے پریشانی سے آخری سوال کو دیکھ رہی تھی، آخر سر معیز کو دل میں صلواتیں سناتے اپنے سے آگے بیٹھی سارا کی کمر میں پینسل کی نوک مار کے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ سارا نے غصے سے فہمہ کو دیکھا۔ فہمہ بزنس ایجوکیشن کی اسٹوڈنٹ تھی، پنجاب یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ IER کے ہال میں بیٹھی پیپر کر رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ سارا نے خفگی سے دھیمی آواز میں پوچھا تاکہ ایگزامینر تک اس کی آواز نہ پہنچے۔ یار اس کوشچن کا تو کوئی آئیڈیا دے دو، فہمہ پریشانی سے بولی۔ اس سے پہلے کہ سارا کوئی جواب دیتی، گولیوں کی تڑ تڑ کی آواز گونجی۔ یکدم بھگدڑ مچ گئی، کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے۔ فہمہ بھی گم حواسوں کے ساتھ اب اتنی ہمت نہ کر پائی کہ ہال سے باہر نکلے جہاں چیخو پکار جاری تھی۔ اس کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ وہ وہیں دیوار سے لگ گئی اور اپنے سامنے موجود 3-4 کرسیوں کو اپنے آگے کر کے چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ دماغ اس کا بالکل سن ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے تیز قدموں کی آواز آئی۔ کوئی اسٹوڈنٹ ہے یہاں؟ بھاری مردانہ آواز گونجی ہال میں۔ یا اللہ، کوئی دہشت گرد! اللہ ایسی موت نہ دینا۔ اس نے خود کو مزید چھپاتے ہوئے دل میں دعا مانگی۔ قدموں کی آواز اب اس کے قریب آ رہی تھی۔ 4 کرسیوں کے پیچھے وہ کتنی دیر تک چھپ سکتی تھی آخر؟ سنیں، آپ پلیز ڈرے مت، میں کوئی دہشت گرد نہیں ہوں، میں کمانڈر ہوں۔ آپ پلیز باہر آئیں اور فوراً یہاں سے نکلیں۔ ہماری فورس نے ان دہشت گردوں پر قابو کر لیا ہے جنہوں نے یہاں حملہ کیا تھا۔ پلیز بی ریلیکس۔ وہ آہستہ آہستہ کہتا کرسیاں ہٹاتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا، جو خود کو بازوؤں کے حلقے میں چھپاتی چہرہ گھٹنوں پر رکھے رو رہی تھی۔ اس نے اسے بازو سے پکڑا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے چہرہ اوپر کیا جو خوف سے لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ جیسے فہمہ کی نظر اپنے سامنے کھڑے کمانڈو پر پڑی، وہ فوراً اس کی جانب بڑھی۔ نہ جانے آرمی اور فورسز کے لوگوں میں کیا بات ہے، جہاں موجود ہوں تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ فہمہ کو بھی ایسا ہی محسوس ہوا۔ وہ اس کے بازو کے ساتھ لگی اب بھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پلیز آپ اب ریلیکس ہو جائیں اور میرے ساتھ چلیں۔ وہ تیزی سے اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے لے کر وہ ڈین کے آفس پہنچا جہاں پہلے سے ہی بہت سے اسٹوڈنٹس موجود تھے۔ سب کے چہروں پر خوف تھا۔ ہیلو سر جی، ہم نے دہشت گردوں پر قابو پا لیا ہے۔ وقت پر نہ پہنچتے تو ان کے خودکش بندے یونیورسٹی کو بہت نقصان پہنچاتے۔ نہیں سر، 2 تو میری گن سے جاں بحق ہو گئے ہیں، 2 کو ہم نے زندہ پکڑ لیا ہے۔ جی سر۔ وہ کمانڈو جس نے فہمہ کی جان بچائی تھی اس وقت موبائل پر اپنے ہیڈ کو یونیورسٹی میں ہونے والی دہشت گردی کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا۔ فون بند کر کے وہ ڈین کے پاس گیا۔ آپ پلیز ان سب اسٹوڈنٹس کو گھر بھجوانے کا کام کریں۔ سب میڈیا اور تفتیش کے لیے ٹیمز آ چکی ہیں تو ان کا نکلنا مشکل ہو جائے گا، اسپیشلی گرلز کا۔ کہتے ساتھ ہی وہ ان کے آفس سے باہر نکل گیا اور آہستہ آہستہ سب اسٹوڈنٹس گھر جانے لگے، مگر ان میں بہت سے ابھی تک دہشت زدہ تھے۔ مختلف چینلز واقعے کی کوریج کر رہے تھے۔ شکر اللہ کا میری بیٹی گھر آئی، میری تو جان سولی پہ ٹنگی ہوئی تھی۔ کلثوم بیگم جو فہمہ کی ماں تھیں پچھلے آدھے گھنٹے سے اسے بار بار خود سے لپٹا کر گاہے بگاہے آنسو بہا رہی تھیں۔ فہمہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ سلیمان صاحب ایک معمولی گورنمنٹ ملازم تھے مگر کسی نہ کسی طرح فہمہ کو پڑھا لکھا رہے تھے۔ آج کے واقعے نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ یہ دہشت گردی جو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اب اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کو بھی متاثر کر رہی تھی۔ فہمہ ابھی تک شوق کی سی کیفیت میں تھی۔ کچھ اسٹوڈنٹس کو گولیاں بھی لگی تھی مگر بروقت کمانڈوز کے حملے نے دہشت گردوں کے ارادوں کو ناکام بنا دیا۔ فہمہ کو وہ کمانڈو یاد آیا جو اسے سر کے آفس لے کر گیا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور دہشت گرد ہوتا تو آج اس کے ماں باپ اس کے لیے رو رہے ہوتے۔ یہ سوچ کر ہی اسے جھرجھری آ گئی۔ اس نے حواس بحال ہوتے ہی سارا کو فون کیا جو کہ ہال سے نکلتے ہی گھر چلی گئی تھی۔ فہمہ کو وہ سر کے آفس میں نظر نہیں آئی تھی جہاں وہ کمانڈر انہیں لیے کھڑا تھا۔
سارا اس کی ایک نئی امیر کبیر دوست بنی تھی جو فہمہ پر جان چھڑکتی تھی۔ فہمہ بھی اس کی دولت سے بہت مرعوب تھی۔ ویسے بھی جس طبقے سے وہ تعلق رکھتی تھی اس میں بہت کم لوگ اپنے حالات پر صابر و شاکر رہتے ہیں، زیادہ تر دولت کی چکا چوند سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہیلو سرات، اس کیس کا کیا بنا جس کی فائل میں نے تمہیں لاسٹ منڈے کو دی تھی؟ سر مصطفیٰ کی آواز ابھری۔ سر اس پہ کام سٹارٹ کر دیا ہے لیکن وہ بہت بڑا گینگ ہے، اس پہ ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں، کچھ وقت لگے گا، اور اس کے لیے مجھے کچھ امپورٹنٹ چیزوں کی اجازت لینی ہے کیونکہ ان کے بغیر میں اس کام میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ تو پھر کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ فائل اٹھاؤ اور آ جاؤ میرے پاس۔ یہ کہتے ساتھ ہی انہوں نے فون بند کر دیا۔ زراعت نے آفس ٹیبل کے دراز میں سے فائل نکالی جسے کل رات ہی یونیورسٹی والے آپریشن سے واپس آ کر اس نے پڑھنا شروع کیا تھا۔ کار کی چابیاں اور لیپ ٹاپ اٹھا کر وہ آفس سے باہر نکل گیا۔ ایک ہفتہ یونیورسٹی بند رہنے کے بعد پھر سے سب کچھ معمول پر آ گیا تھا۔ فہمہ بھی آج یونیورسٹی گئی۔ شکر تھا کہ جس دن دہشت گردی کا وہ واقعہ ہوا اس دن لاسٹ پیپر تھا۔ اس واقعے کی وجہ سے بہت سے اسٹوڈنٹس کے پیپر مکمل نہیں ہو پائے تھے اور کچھ زخمی ہو گئے تھے۔ ان کے سر نے اتنی فیور کی کہ سب اسٹوڈنٹس کو اے گریڈ دے دیا۔ ٹیچر، اسٹوڈنٹس، ہر کوئی اس واقعے کی وجہ سے ذہنی طور پر بہت متاثر ہوا تھا۔ کرن، سارا نہیں آئی کیا آج؟ 2 لیکچرز گزر چکے تھے جب فہمہ نے کرن سے سارا کے متعلق پوچھا۔ سارا سے دوستی کرنے سے پہلے کرن اس کی بہت اچھی دوست تھی، مگر سارا سے دوستی کے بعد وہ باقی سب سے کٹ گئی تھی۔ اوہ، تبھی میں کہوں تم آج میرے ساتھ کیوں بیٹھ گئی؟ آئی ہوگی اور ہمیشہ کی طرح کلاسز بنک کر کے کسی کے ساتھ ڈیٹ پر گئی ہوگی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تم کیوں اس سے دوستی ختم نہیں کر دیتی؟ پتہ نہیں کیا پٹی باندھی ہے اس نے تمہاری آنکھوں پر۔ کرن نے اسے جتاتے ہوئے آخر میں سمجھایا۔ یار پلیز، کسی کے کیریکٹر کے بارے میں اتنی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے بھی اس نے خود میری جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ میرے سامنے تو اس نے کبھی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں کی جیسے تم بتا رہی ہو۔ فہمہ نے برا مانتے ہوئے کہا۔ وہ کسی سے سارا کی برائی نہیں سن سکتی تھی۔ کرن نے تعصب سے اس کے حسین اور معصوم چہرے کی جانب دیکھا۔ گہری بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت تراشیدہ ہونٹ، چھوٹی سی ناک اور کشمیروں جیسی سفید گلابی چمکدار رنگت جو راہ چلتے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرے، مگر وہ ہمیشہ اپنی خوبصورتی سے بے نیاز رہتی تھی۔ دوپٹے کے حالے میں چہرہ ہمہ وقت لپٹا رہتا۔ سارا اس کے اپوزٹ تھی۔ جینز اور ٹی شرٹس میں ہر وقت اپنی نمائش کرنے والی کو نہ جانے سارا جیسی دبو لڑکی میں کیا نظر آیا تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ سائی کی طرح رہنے لگ گئی تھی۔ فہمہ کی سب پرانی فرینڈز اسے سمجھا چکی تھی، مگر سارا کی دولت اسے اپنی جانب کھینچتی تھی۔ وہ اس کی دوستی کو اپنے لیے اعزاز سمجھتی تھی۔ چلو نا یار، آج میرے گھر۔ کتنی ہی مرتبہ موم تم سے ملنے کا کہہ چکی ہیں لیکن تمہارا تو نخرہ ہی ختم نہیں ہوتا۔ آج پھر سے سارا پر فہمہ کو گھر لے جانے کا دورہ پڑا تھا۔ وہ دونوں اس وقت فری لیکچر میں کیفے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ سارا نے اپنی موم سے فہمہ کی اتنی تعریفیں کی تھیں کہ وہ کب سے فہمہ سے ملنے کو بے چین تھیں۔ حالانکہ فہمہ نے سارا کو بتایا بھی تھا بہت مرتبہ کہ اسے کسی دوست کے گھر جانے کی اجازت نہیں۔ یار آئی پرومس میں تمہیں آف ٹائم سے پہلے واپس چھوڑ جاؤں گی۔ تمہارے ابو کے آنے سے پہلے کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ سارا نے پھر سے اسے اکسایا، اور یہ سچ ہے کہ برائی کی جانب جب آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں تو اس برائی کو چھپانے کی ڈھیروں تعویلیں آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں، اور پھر وہ بڑے قدم واپس نہیں آتے۔ اس نے پہلی مرتبہ دل میں اپنے ماں باپ سے جھوٹ بولنے کا ارادہ کیا، اس بات سے انجان کہ ماں باپ سے جھوٹ بولنے کا نقصان کچھ لوگوں کو تا عمر بھگتنا پڑتا ہے۔ اس نے آخر سارا کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور اس کے ساتھ یونیورسٹی سے باہر آ گئی۔ ابھی تو دن کے 12 بجے تھے جبکہ اس کے ابو نے 3 بجے اسے لینے آنا تھا۔ سارا نے اس کے ساتھ چلتے کال کی اور کچھ دیر بعد ایک گاڑی انہیں لینے آ گئی۔ فہمہ کے دل اور دماغ میں اپنے فیصلے کے صحیح اور غلط ہونے پر ایک جنگ چل رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا کوئی بات نہیں، بہت سی لڑکیاں ایسے کرتی ہیں، ضروری تھوڑا ہے تم نقصان اٹھاؤ، اور دماغ تعویلیں دے رہا تھا کہ یہیں سے واپس لوٹ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔
اس نے دماغ کی جانب سے کان کچھ دیر کے لیے بند کر لیے اور کبھی کبھی دل آپ کو خسارے سے بھی دوچار کرواتا ہے۔ سارا کا گھر دیکھ کر تو وہ دنگ ہی رہ گئی۔ وہ پہلی مرتبہ ڈیفنس آئی تھی اور یہاں پر بنی کوٹھیاں دیکھ کر وہ واقعی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ کیا یہ ملک قرضوں میں جکڑا ایک غریب ملک ہے؟ گھر کیا، وہ تو محل معلوم ہو رہے تھے۔ سارا اس کی آنکھوں کی حیرت کو پڑھ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کوئی بات کرتی اس کے سیل پر کال آ گئی۔ ہیلو؟ ہاں بھائی، فائنلی آج کام ہو گیا۔ بہت پاپڑ بیلے ہیں میں نے اس کام کے لیے۔ ٹریٹ تو پکی ہے نا پھر؟ ہاں بس ہم پہنچنے ہی والے ہیں۔ سارا کے عجیب سے کہکہے پر فہمہ نے پہلی مرتبہ ناگواری سے اسے دیکھا، جو سکن ٹائٹ شرٹ اور جینز میں تھی۔ گاڑی جیسے ہی اس کے گھر میں داخل ہوئی، وہاں پہلے سے موجود 3 گاڑیاں دیکھ کر فہمہ دنگ رہ گئی۔ واہ اللہ جی، کسی کے پاس ایک بھی نہیں اور کسی کے پاس گاڑیوں اور دولت کی ریل پیل۔ اس نے دل میں اللہ سے شکوہ کیا۔ سارا اسے ڈرائنگ روم میں لے آئی، جہاں پہنچ کر فہمہ کو لگا وہ کسی فرنیچر کی دکان پر آ گئی ہو، ہر چیز مہنگی اور عمدہ۔ تم بیٹھو، میں موم کو بلاتی ہوں۔ سارا اسے ایک صوفے کی جانب اشارہ کر کے بیٹھنے کا کہہ کر خود دوسرے دروازے سے باہر چلی گئی، جو یقیناً گھر کے رہائشی حصے کے ساتھ منسلک تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد فہمہ اپنی موم کے ساتھ واپس آئی۔ اوہ ہیلو ڈارلنگ، گریٹ پلیئر ٹو سی یو ہیئر۔ شکر آج تم آ گئیں، کب سے سارا کو کہہ رہی تھی کہ تمہیں لے کر آئے۔ سارا کی موم تو بے حجابی میں سارا سے بھی آگے تھی۔ سلیو لیس ساڑی میں کھلے گلے اور چھوٹے سے پلو کے ساتھ وہ جب فہمہ سے ملنے کے لیے آگے بڑھی تو فہمہ کو عجیب سی کراہیت آئی، مگر وہ تو ایسے فہمہ سے لپٹی جیسے ان کی بچڑی بیٹی ہو۔ بیٹھو میری جان۔ بیٹے یا بیٹی کی جگہ بلانے کے یہ انداز ان کے منہ سے سن کر فہمہ کو بڑا عجیب لگا اور دل ہی دل میں وہ اپنے یہاں آنے کے فیصلے پر پچھتائی اور دل میں مصمم ارادہ کیا کہ آئندہ یہاں نہیں آئے گی۔ بتائیں پھر کیسی قیامت چیز ہے؟ سارا جو کہ ان کے صوفے کے ہتھے پر بیٹھی تھی، فہمہ کی طرف دیکھتے اپنی ماں کو ٹھوکا دیتی بولی۔ فہمہ تو بار بار حیران اور معتجب ہو رہی تھی ان ماں بیٹی کی گفتگو سے۔ یہ وہ سارا تو نہیں تھی جو یونیورسٹی میں اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ اسے سارا کا انداز گفتگو عجیب سا لگا۔ ہاں بھائی، جیسا سنا ویسا ہی پایا۔ جاؤ سارا، کچھ چائے پانی کا بندوبست کرواؤ، آج چاند ہمارے آنگن میں اترا ہے، اس کے شایان شان خدمت ہونی چاہیے۔ اپنی کالی میک اپ میں ڈوبی لال آنکھوں سے انہوں نے فہمہ کو دیکھتے کہا۔ نہیں آنٹی پلیز، بس آپ سے ملنا تھا، اب میں چلوں گی۔ سارا پلیز مجھے واپس چھوڑ آؤ، میں پھر کسی دن زیادہ ٹائم کے لیے آؤں گی۔ فہمہ اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی جلدی سے بولی۔ ارے ایسے کیسے؟ جاؤ سارا، کچن میں دیکھو۔ ارے بیٹھو نا میری جان، بس تھوڑی دیر اور رک جاؤ۔ انہوں نے سارا کو گھورتے لاڈ سے فہمہ کو کہا۔ مجبوراً فہمہ کو بیٹھنا پڑا۔ ان کی عجیب سی اندر تک کھپتی نظروں سے وہ بے حد الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک ملازم ٹرالی دھکیلتا آ گیا۔ اتنی ساری کھانے پینے کی چیزیں دیکھ کر فہمہ شرمندہ سی ہو گئی ان کے اتنے تکلف کرنے پر۔ آنٹی اتنی ساری چیزیں کیوں بنا لی؟ ارے تمہیں جو اچھا لگتا ہے وہ لو نا، پہلے یہ جوس پیو۔ شدت کی گرمی ہے۔ شدت کی گرمی ہے؟ فہمہ نے ان کی بات پر حیرت سے انہیں دیکھا، جو اے سی کی خنکی میں بیٹھی گرمی کا رونا رو رہی تھی۔ گرمی تو غریبوں کے لیے ہوتی ہے، امیروں کو اے سی کی ٹھنڈک میں گرمی کا کیا پتا۔ ایک مرتبہ پھر اس نے اللہ سے شکوہ کیا۔ جوس پیتے ہی اسے سر بھاری لگا۔ آنٹی میری طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے۔ اس نے بمشکل اپنے گھومتے سر کو تھاما۔ اوہو، آؤ میں تمہیں اپنے روم میں لے چلتی ہوں، تم تھوڑی دیر ریسٹ کر لو۔ شاید گرمی سے سر چکرا گیا ہے، وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولی تھی۔ ڈرائنگ روم سے نکل کر بہت بڑا سا ہال تھا، وہاں سے نکل کر ایک لمبی سی راہداری آتی تھی جہاں آمنے سامنے بہت سے کمرے تھے۔ وہ اسے لیے ایک کمرے میں آئیں اور جلدی سے بیڈ پر لٹا دیا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی وہ ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ ارے آج آپ دونوں نے بہت دیر لگا دی۔ جیسے ہی سلیمان صاحب نے گھر میں داخل ہوئے، کلثوم بیگم کی مصروف آواز کچن سے آئی۔ ان کی بات کے جواب میں ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔
وہ بھی خاموشی محسوس کر کے باہر آئیں تو سلیمان صاحب کو صحن میں موڑے پر سر جھکائے بیٹھے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اور یہ فہمہ کدھر ہے؟ انہوں نے پریشانی سے ان سے پوچھا۔ میں 2 گھنٹے اس کی یونیورسٹی کے باہر کھڑا رہا، پھر اس کے ڈپارٹمنٹ جا کر اس کی کلاس فیلو سے پوچھا۔ کچھ تو انجان تھے اور 1-2 نے بتایا کہ اسے 12 بجے یونیورسٹی سے باہر جاتے دیکھا۔ کس کے ساتھ یہ وہ نہیں جانتے۔ انتہائی پریشان اور مایوس کن انداز میں انہوں نے بتایا۔ کلثوم بیگم تو دل پر ہاتھ رکھ کر وہیں بیٹھ گئیں۔ آپ پولیس میں رپورٹ کروائیں نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری فہمہ، وہ دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے بولی۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ پولیس کو خبر کی تو کچھ کا کچھ افسانہ بن جانا ہے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے نہیں گئی تو فون کیوں نہیں اٹھا رہی میرا؟ سب نے مجھے منع کیا لڑکی ذات کو یونیورسٹیوں میں مت بھیج، مگر مجھے اندھا یقین تھا کہ میری بیٹی کبھی میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونکے گی۔ وہ تو دھول ڈال کر چلی گئی ہمارے سروں پر اور ہماری عزت پر۔ وہ دونوں رو رہے تھے۔ اب دونوں اس فکر میں تھے کہ لوگوں کو کیا کہیں گے، ان کی زبانیں کیسے بند رہیں گی۔ اب دوبارہ اس کا ذکر مت کرنا۔ سمجھو ہم تھے ہی بے اولاد، اگر فرض کرو اسے کسی نے اغوا بھی کیا ہے تو کب وہ واپس آئے گی ہم نہیں جانتے۔ کون اسے لے گیا ہم یہ بھی نہیں جانتے، اور کیا واپس اگر وہ آئی تو یہ معاشرہ اسے قبول کرے گا؟ دعا کرو وہ مر جائے مگر واپس نہ آئے۔ کس دل سے کلثوم بیگم سلیمان صاحب کی باتیں سن رہی تھیں یہ وہی جانتی تھیں بس۔ ماں کیسے اپنی زندہ اولاد کو مردہ سمجھ لے، مرے پر تو صبر آ جاتا ہے مگر زندہ پر صبر نہیں آتا۔ امیر جتنے مرضی گناہ کر لیں ان کے لیے معاشرہ ہمیشہ کھلے دل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ زمین تنگ غریبوں کے لیے ہی ہوتی ہے۔ وہ یہ بات آج اچھی طرح جان گئی تھیں۔ انہیں اب بیٹی سے زیادہ معاشرے کی باتوں کا غم ستا رہا تھا۔ ہاں بھائی، اس کیس پر کتنا کام کیا ہے؟ سر مصطفیٰ کچھ دیر پہلے ہی اس کے آفس پہنچے تھے۔ جی سر، میں نے ان کے اڈے چیک کر لیے ہیں، کل رات میں اسی طرح وہاں جاؤں گا جس کی میں نے آپ سے پرمیشن لی ہے۔ ٹھیک ہے، مگر یاد رکھنا ذرا سی بھی بھول چوک نہ ہو اور نہ انہیں شک ہو، ورنہ تم بہت بری طرح پھنسو گے۔ بہت سے انڈر ورلڈ کے بندے ان کے ساتھ ہیں جن پر ہم ہاتھ ڈال سکتے ہیں، اور اگر تم ان کے ہاتھ لگ گئے تو میں بھی تمہیں ان سے نہیں چھڑوا سکتا۔ آپ کو شک ہے میری ٹیم کی صلاحیتوں پر؟ اس نے انہی سے سوال کر ڈالا۔ مجھے تم پر یقین ہے تبھی یہ کام تمہارے سپرد کیا ہے۔ خیر، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ میری بیسٹ وشز اور ہر حد تک جانے کی سپورٹ تمہارے ساتھ ہے۔ ایون تمہارے اللیگل حملوں کو بھی لیگل کروانا میرا کام ہے۔ تھینک یو سر، بس آپ کی سپورٹ ہی سب کچھ ہے۔ انشاءاللہ ہم جلد ہی اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہیلو، ہاں سیفی، کیا حال ہے؟ وہ جو گھر میں اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھا اگلے مشن سے متعلق کچھ چیزیں سرچ کر رہا تھا، سفیان کی کال آنے پر موبائل کی جانب متوجہ ہوا۔ یار، کل کا کیا سین ہے پھر؟ سفیان نے زراعت سے استفسار کیا، جو نہ صرف اس کا دوست تھا بلکہ اس کی ٹیم میں بھی شامل تھا۔ زراعت کمانڈو اور سیکرٹ سروسز دونوں میں بیک وقت کام کر رہا تھا۔ اس نے اپنی الگ سے سیکرٹ سروسز کی ایک ٹیم تشکیل دی ہوئی تھی جس میں 20 بندے تھے جو مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک سفیان بھی تھا، جو ویسے تو میجر تھا مگر زراعت کی ٹیم میں بھی تھا، اور یہ بات بہت کم لوگ جانتے تھے۔ یار، سین آن ہے، لیکن اگر تو نے بھابھی کو ہوا بھی لگنے دی تو بیٹا سین آف ہو جائے گا۔ اس نے سفیان کو تنبیہ کی۔ ارے نہیں یار، پاگل ہوں کیا؟ اگر اسے بھنک بھی پڑ گئی ہمارے نیکسٹ پروجیکٹ کی تو اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دینا ہے۔ سفیان کے نقشہ کھینچنے پر زراعت نے کہا لگایا۔ یار، تو کتنا ڈرتا ہے اپنی بیوی سے؟ زراعت نے اس کا مذاق اڑایا۔ بیٹا، سب شریف شوہر ڈرتے ہیں۔ اپنی ہو لینے دے، پھر پوچھوں گا، سفیان نے اسے جتایا۔ مجھ پر روپ ڈالنے والی ابھی پیدا نہیں ہوئی، اس نے سفیان کی بات پر بڑے تفاخر سے کہا۔ بیٹا، وہ نہ صرف پیدا ہو چکی ہوگی بلکہ جلد ہی تجھے نکیل بھی ڈالے گی۔ تو نے اس بکواس کو ڈسکس کرنا ہے یا کام کی بات کریں؟ زراعت کے بھنانے پر اب سفیان نے کہا لگایا۔ تو جب لاجواب ہو جاتا ہے نا تو تب روپ ڈالنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بتا کہ گاڑی کا ارینج ہو گیا؟ سفیان اب سنجیدہ ہوا۔ ہاں یار، باسط کو کہا تھا، تجھے تو پتا ہے اس کا کزن پولیس میں ہے، انہوں نے نمبر پلیٹ جعلی لگا کر گاڑی تیار کروا دی ہے۔
اور چوکیوں پر وہ نمبر دے دیا ہے کہ اس گاڑی کو گزرنے دیں۔ گریٹ، چل پھر کل ملتے ہیں۔ with different outlook۔ اوکے، اللہ کی امان میں، یہ کہتے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔ جس وقت فہمہ کی آنکھ کھلی تو ارد گرد کی ہر چیز اجنبی محسوس ہوئی۔ قیمتی بیڈ جس پر وہ موجود تھی، سیدھے ہاتھ پر شیشے کی میز اور ساتھ میں صوفے تھے، بائیں جانب ڈریسنگ ٹیبل جس پر ڈھیروں کاسمیٹکس پڑی ہوئی تھیں، مگر کمرے میں ایک ناگوار سی بدبو تھی جسے وہ کوئی نام نہ دے سکی۔ وہ یکدم جھٹکے سے اٹھی، پھر یاد آیا کہ وہ تو سارا کے گھر آئی تھی، تو پھر ابھی وہ اپنے اس کمرے میں موجود ہونے کی وجہ تلاش تھی کہ دروازے پر کھٹکا ہوا۔ سارا کی موم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ شکر میری جان کو ہوش تو آیا، وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھی۔ آنٹی پلیز، مجھے اب بہت دیر ہو گئی ہے، گھر چھوڑ آئیں۔ سامنے گھڑی پر 6 بجے کا وقت دیکھتے وہ پریشان ہوئی اور اٹھتے ساتھ ہی بولی، گو کہ نکاحت سے ابھی بھی برا حال تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ارے میری جان، تمہیں میرے گھر میں ایک رات اور ایک دن ہو چکا ہے۔ تم کل میرے گھر آئی تھی اور پھر ایسی بے ہوش ہوئی کہ آج آنکھ کھلی ہے۔ ان کے بے ہنگم کہکہے اور الفاظ نے فہمہ کو گم سم کر دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بات پر وہ عجیب سے معنی خیز انداز سے مسکرائیں۔ ارے میری بھولی چڑیا، یہ دیکھو، کل 10 اگست تھی اور آج 11 ہو چکی ہے۔ انہوں نے اپنا موبائل اس کی جانب بڑھایا جس پر دن اور تاریخ دونوں چمکتے ہوئے اس عورت کی بات کی تصدیق کر رہے تھے۔ میرے خدا، میرے ماں باپ کا کیا حال ہوگا؟ یہ سوچتے ساتھ ہی اسے اپنے بیگ کا خیال آیا۔ میرا بیگ کہاں ہے؟ میں اپنے پیرنٹس کو تو انفارم کر دوں۔ اس نے ان کی جانب دیکھتے کہا۔ ایسے کیسے تجھے دے دیں؟ اتنی محنت سے تو تجھے یہاں تک لے کر آئے ہیں۔ ان کے عجیب سے طرز تخاطب پر وہ بوجھ کہاں کر رہ گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ اس نے دل میں سر اٹھاتے خدشے سے نظریں چرائی تھیں۔ تیرے حسن کی تو بڑی بڑی قیمتیں لگوائیں گے۔ میں کوئی سارا کی ماں واں نہیں ہوں، میں مہر النساء بائی ہوں۔ سارا تجھے ہمارے لیے لے کر آئی ہے، اب ہم جانے تو جانے اور تیرے کا حق۔ انہوں نے اس کے چہرے پر 2 انگلیاں پھیرتے ہوئے معنی خیزی سے مسکراتے کہا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سارا کو بھیجیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا دھوکہ؟ وہ تو صدمے سے بے حال ہو رہی تھی۔ ارے بھائی، سارا تو اپنی رات کی تیاریوں میں ہے، زیادہ واویلا مت کرنا۔ حقیقت کو جتنی جلدی تسلیم کر کے اپنے دھندے سے لگ جاؤ اچھا ہے۔ یہاں سے نکلنے کا اب سوچنا بھی مت، سوائے موت کے، اور کوئی تمہیں یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ میرا زیادہ ٹائم برباد کرنے کی کوشش کی تو سیدھا کرنا بھی آتا ہے مجھے۔ اپنی غصیلی آنکھوں سے اسے گھورتی وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی تھی۔ صرف آج رات کی چھٹی دے رہی ہوں میں تمہیں، مگر اس کے بعد تم مجھے اس کام کے لیے ذہنی طور پر تیار ملو۔ اسے تنبیہ کرتے ساتھ ہی وہ اپنا پلو جھٹک کر باہر نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی وہ تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ آنسو کسی جھڑی کی طرح اس کی آنکھوں سے جاری تھے، بے یقینی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ کس زندان میں پھنس گئی ہوں میں؟ میرے خدا، جسے میں ان لوگوں کی اچھی قسمت سمجھی تھی وہ میری بدقسمتی بن گئی۔ اتنی بڑی سزا تو مت دیں۔ ہاں میں ناشکری تھی، مگر اللہ، یہ کوئی اتنا بڑا گناہ تو نہیں کہ میں ان لوگوں میں پھنس جاؤں۔ اے اللہ میری مدد فرما۔ میرے ماں باپ پر کیا گزری ہوگی؟ ہاں میں مانتی ہوں کہ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا، مگر اللہ جی، آپ تو رحیم و کریم ہے نا۔ آپ جانتے ہیں میں نے کسی غلط نیت یا کسی لڑکے کے چکر میں یہ نہیں کیا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں اور گندگی کے اس ڈھیر سے نکال دیں، میری عصمت کو بچا لیں۔ وہ سجدے میں گری رو رو کر اللہ سے دعا گو تھی۔ اللہ کو تو ویسے بھی وہ بندے بہت پسند ہیں جو شدید تکلیف میں اسے پکاریں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد رکھتے ہیں اور اس پر اس کا رحم مانگتے ہیں۔ تو پھر بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو نوازے نہ؟ میڈم، وہ جن کا شہریار صاحب نے بتایا تھا وہ دونوں رئیس زادے آ چکی ہیں۔ سنا ہے بڑا بزنس ہے ان کا، یقیناً ہمارے لیے موٹی اسامی ثابت ہوں گے۔ جواد، جو کہ مہر النساء بیگم کا خاص الخاص بندہ تھا، اس نے لیونگ روم میں بیٹھی مہر النساء کو اطلاع دی۔ تو انہیں بٹھاؤ جلدی اور افشاں سے کہو تیار ہو جائے۔ سارا تو گئی ہوئی ہے اس سیٹھ کے ساتھ، نہیں تو اسی سے ان کا دل بہلانے کا کچھ سامان کرواتی۔ خیر تو جا اور جیسا کہا ہے ویسا کر۔
جواد اچھا جی کہتا باہر کی جانب دوڑا۔ تمنا، او تمنا کہاں مر گئی ہے؟ کرخت آواز میں اس نے کام والی کو آواز دی۔ جی بیگم صاحبہ۔ خاص مشروب کا انتظام کر، اور دیکھ اس نئی چٹی چمڑی کو بھی کہہ تیار ہو ورنہ جواد کے آگے ڈال دوں گی۔ 1-2 راتوں میں اس کی ساری اکڑ ختم کر دے گا وہ۔ جا دفع ہو اب۔ غصے میں کھولتی مہر النساء اپنی ساڑی ٹھیک کرتی ڈرائنگ روم میں پہنچی۔ خوش آمدید، بیٹھیں۔ ہماری غریب خانے پر کیسے آنا ہوا؟ جیسے ہی مہر النساء اندر داخل ہوئی، 2 خوش شکل نوجوان تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ وہی مہمان تھے جن کی اطلاع ابھی جواد نے دی تھی۔ دونوں لڑکے لمبے اور کسرتی جسم کے تھے۔ انہوں نے بہت غور سے دونوں کو دیکھا۔ غریب خانہ تو مت کہیں، آپ تو ہم جیسوں کو ہیروں سے نوازتی ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکا اپنی گمبھیر آواز میں بولا۔ اس کی حاضر جوابی پر مہر النساء نے محظوظ ہو کر کہا لگایا، کرم نوازیاں ہیں آپ کی، یہیں پر شغل فرمائیں گے یا پھر آپ کے ساتھ بھیجوں؟ پہلے آپ پیس دکھائیں پھر سوچتے ہیں۔ اب کی بار دوسرا لڑکا بولا۔ لڑکیاں بس آتی ہی ہوں گی، کیا میں تب تک نام جاننے کی جسارت کر سکتی ہوں؟ مہر النساء نے اپنے پروفیشنل انداز میں پوچھا۔ جی کیوں نہیں، میں زیاد ہوں اور یہ تبریز۔ زیاد نے تعارف کرواتے ہوئے اتنی دیر میں ملازمہ خاص مشروب لے آئی۔ لیجئے، مہر النساء نے ملازمہ کو ان کی جانب مشروب بڑھانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں پلیز، ابھی نہیں، شراب کا مزہ تو محبوب کے شباب کے ساتھ ہی آتا ہے۔ محبوب ہمارا کوئی ہے نہیں، لہٰذا ابھی تو رہنے ہی دیجئے۔ زیاد کی ذہانت نے مہر النساء کو ایک بار پھر متاثر کیا۔ جاؤ اور لڑکیوں کو بلاؤ۔ وہ سر ہلاتی باہر چلی گئی۔ جاؤ تمنا کولڈ ڈرنک لے کر۔ کچھ دیر بعد 2 لڑکیاں ڈرائنگ روم میں آئیں جن میں فہمان نہیں تھی۔ مہر النساء کا تو پارا ہائی ہوا، مگر اس وقت اسے خود پر ضبط کرنا تھا، ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ ابھی جا کر اس کی بوٹی بوٹی کر کے چیل کووں کے آگے ڈال دیتی۔ جی تو اب بتائیے، مصنوعی مسکراہٹ سجاتے اس نے ان سے کہا۔ ہم انہیں لے جانا چاہتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو۔ انہوں نے مہر النساء کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ضرور ضرور، آج کی رات یہ آپ کی مہمان۔ اس نے خوش دلی سے اجازت دی۔ ارے کولڈ ڈرنک؟ انہیں اٹھتے دیکھتے وہ تیزی سے بولی۔ پھر صحیح، اب تو آنا جانا لگا رہے گا۔ جیسے ہی وہ لڑکیوں کو لے کر گئے، مہر النساء چیل کی طرح اس کمرے میں پہنچی جہاں فہمہ تھی۔ تجھے سمجھ نہیں آئی میری بکواس؟ کیا خیال ہے پھر 2 دن جواد کو بھیجوں یہاں؟ ساری پارسائی کی اکڑ نکالے گا وہ 2 دن میں ہی۔ وہ جو بیڈ کے ساتھ نیچے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے رونے میں مصروف تھی، اس افتاد پر بری طرح ڈر گئی۔ نہیں پلیز، مہر النساء کے آگے ہاتھ جوڑے جو بھوکی شیرنی کی طرح اس کے سامنے کھڑی گرا رہی تھی۔ بس آج کی مہلت دے دیں، وہ ان کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے بولی۔ صرف آج کی رات۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دیتے ہوئے کہا، اور جس آندھی طوفان کی طرح آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ اف یار، کیا بندہ تھا! آئی وش ایک بار پھر میں اس کے ساتھ جا سکوں۔ ان 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی بولی جو کل رات زیاد اور تبریز کے ساتھ گئی تھیں۔ صبح سے وہ ناشتے کی میز پر بیٹھی ہر تھوڑی دیر بعد آہیں بھر رہی تھی۔ فہمہ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کیسے یہ لڑکیاں روز ایک نئے بندے کے ساتھ؟ اف، اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کیسے وہ اس گرداب سے نکلے؟ خودکشی؟ نہیں، ایک غلطی وہ کر بیٹھی تھی، دھوکہ دینے اور جھوٹ بولنے کی۔ مزید وہ اللہ کی نظر میں گناہگار نہیں بننا چاہتی تھی۔ صبح سے وہ سوچ سوچ کر نڈھال تھی کہ کیسے آج بچے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گھری تھی کہ اسے سارا آتی دکھائی دی۔ اس دن کے بعد آج فہمہ نے اسے دیکھا تھا۔ کون مل گیا آخر تمہیں؟ اس نے سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے کہا۔ فہمہ نے نفرت سے اس کی جانب دیکھا۔ بس ایک پرنس چارمنگ تھا، سائٹ پوز ہی لے سکی ہوں اس کا، دکھاتی ہوں تمہیں۔ اسی لڑکی نے اپنا موبائل نکالتے ہوئے کہا، جسے سب ٹینا کے نام سے جانتے تھے۔ یہ دیکھو۔ جیسے ہی اس نے سارا کو دکھایا وہ چونکی۔ یار، ایسا ہی ایک بندہ میرے کلب میں ہے، مگر وہ تو بہت ایٹیٹیوڈ والا ہے، لڑکیوں سے بات بھی نہیں کرتا۔ ارے یہ تمہارے کلب میں ہی تو جاتا ہے۔ ٹینا کے کہنے پر وہ حیران ہوئی۔ نام بتا، سارا نے بے صبری سے پوچھا۔ زیاد۔
टीना के बताने पर उसकी बाँछें खिल उठी। यही है फिर तो वो, मगर मैं हैरान हूँ वो यहाँ कैसे आ गया। वो अभी तक हैरान थी। आज आएगा तो पूछ लेना, टीना ने आंख मारते हुए बेबाकी से कहा। वैसे तू बड़ी तेज है, एक ही मुलाकात में इतनी इंफॉर्मेशन भी ले ली। दोनों ने बेहंगम कहकाहे लगाते हुए हाथ पर हाथ मारा। फहमा को लगा उनकी आवाजें हथौड़े की तरह उसके एसाब पर बरस रही हों। चुपके से 2 आंसू उसकी आंखों से बहे थे। हेलो सर, ज़रात स्पीकिंग। ज़रात ने सर मुस्तफ़ा को कॉल की। लाइन पर आते ही वो बोला, हाँ भाई क्या रिपोर्ट है। सर अभी तो मेरी रसाई एक कमरे तक ही हुई है। मैंने टेबल पर रखे डेकोरेशन पीस को देखने के बहाने उस पर माइक्रोफोन फिट कर दिया है। आज रात फिर जाऊंगा, मजीद किसी रूम में जाने की कोशिश करूंगा। उसने कल की कारकर्दगी की तफसील बताई। वेरी वेल डन। सर मुस्तफ़ा बहुत खुश हुए। और सर सैफी ने उससे अपना सिस्टम कनेक्ट कर लिया है। इसके अलावा 2 और बंदे भी इस काम पर लगे हुए हैं। सुपर्ब जॉब, कीप इट अप। और वहां जो डिस्कशन होती है इसकी रिपोर्ट मुझे देते रहना। शॉर्ट सर। ओके, टॉक टू यू लेटर। कहते ही उन्होंने फोन बंद कर दिया। अब उसने सुफियान को कॉल मिलाई। आज रात अगर तूने कोई आए बाएं शाएं किया ना तो याद रखना वो हशर करूंगी कि अपनी शक्ल तक पहचान नहीं सकेगी। चिट्टी चमड़ी देख कर सोचा था पैसे बनाने की मशीन मिल गई है। 3 दिन से हमें तिगनी का नाच नचा रही है। मेहरुन्निसा शाम में उसके कमरे में आई और उसे आखिरी वार्निंग देते हुए बोली, मैं सब करूंगी जो आप कहेंगी, मुझे मेरा मोबाइल दे दें प्लीज। हाँ, ऐसे मांग रही है जैसे टॉफी हो। कितनी तू अच्छी है, हाँ, चपेड़ मारकर सारी मासूमियत बाहर निकाल दूंगी। इतना पागल समझा है ना हमें। मोबाइल दूं ताकि तेरे होते सोते तेरा सुराग पाले। बंद कर बकवास। तू जो थी जहां से थी सब भूल जा। अब तू तवाइफ बन चुकी है। अपनी करख्त आवाज में उसे बावर करवाती फहमा को रोता छोड़कर वो चली गई। रात किसी भयानक नाग की तरह लग रही थी, उसे जो आते ही निगल जाएगी। या अल्लाह, ये रात कभी ना आए मेरी जिंदगी में। वो अल्लाह जिससे वो सिर्फ शिकवे करने के लिए याद करती थी अब कदम कदम पर याद आ रहा था। अपना भारी सर पकड़े अभी वो बेड के साथ नीचे ही बैठी थी कि एक लड़की एक इंतहाई वाहियात ड्रेस लिए उसे तैयार करने पहुंच गई। मरते क्या न करते। वो स्लीवलेस सूट उसने पहना। रात 9 बजे तक उस लड़की ने उसे तैयार कर दिया। खुद को आईने में देखकर वो हैरान रह गई। उसने तो कभी लिपस्टिक भी नहीं लगाई थी। बहुत डार्क तो नहीं, फिर भी मेकअप की तह से वो कोई और ही फहमा दिख रही थी। तुम्हारे फीचर्स बहुत खूबसूरत हैं, मेकअप करने वाली लड़की ने कहा। काश ना होते, काश मैं काली बद्दी होती तो आज मेरी किस्मत इतनी बदसूरत ना होती। फहमा ने बमुश्किल आंसू पिए। उसे लग रहा था कि आज वो वाकई में सूली पर लटकने जा रही है। दिमाग लगता था कि सोच सोच कर फट जाएगा कि वो कैसे इस सब से बचे। मैडम कह रही हैं इसे भी ड्राइंग रूम में ले आओ, कल वाला गाहक आज फिर आया है। सारा ने दरवाजे में आकर इत्तला दी। फहमा ने गाहक का लफ्ज सुनकर कर्ब से आंखें बंद की। बाहर निकलते निकलते वो टिश्यू से अपने होठों की गहरी लिपस्टिक हल्की करती गई। दिल में मुसलसल वो आयतल कुर्सी का विर्द करती जा रही थी। ऐ अल्लाह, मैं उसे नजर ही ना आऊं। मगर वो नहीं जानती थी कि उसके सिवा आने वाले को कुछ और नजर ही नहीं आएगा। फहमा मरे हुए कदमों से सर नीचे किए ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मौत के फरिश्ते के पास जा रही हो। आने वाली लम्हात का खौफ उसे जकड़े हुए था। आओ आओ फहमा, ये भी हमारा हीरा है। मेहरुन्निसा ने फहमा को अंदर दाखिल होते देखा तो बेइख्तियार अपनी जगह से बढ़ती उसके पास आई और अपनी उंगलियां जोर से उसके बाजू में पेवस्त करते हुए उसे बावर करवाया कि उसने कोई हमाकत नहीं करनी। फहमा को भी उसी सोफे पर बिठाया जहां सारा पहले से अपने जलवे दिखाती बराजमान थी। घुटनों तक आती टाइट्स और टॉपलेस शर्ट पहने वो बेबाकी से ज़ियाद की जानी देख रही थी, जबकि फहमा ने स्लीवलेस बाजुओं को दुपट्टे में सलीके से छुपाया हुआ था। मुझे 1 माह के लिए ये लड़की चाहिए, मुंह मांगी रकम दूंगा। फहमा ने बेयकीनी से सर उठाकर अपने सामने बैठे शख्स को देखा।
جس کی نظریں صرف فہمہ کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ تو ایک رات کا سوچتے کانپ رہی تھی اور کہاں ایک مہینہ۔ مہر النساء کا چہرہ تو چمک اٹھا۔ اس نے فاتحانہ نظروں سے سارا کو دیکھا جس کی آنکھیں جتا رہی تھی کہ کیسا ہیرا ڈھونڈا ہے اس نے۔ جیسے آپ کی مرضی، اسے لے جانا پسند کریں گے؟ مہر النساء تو لگ رہا تھا بچھی جا رہی تھی اس کے آگے۔ زیاد نے بھاری بھرکم چیک کاٹ کر اس کی جانب بڑھایا۔ فی الحال تو آپ کے نعمت قدے پر ہی شغل فرماؤں گا، اور ہاں، 1 ماہ کا مطلب اس پر سوائے میرے نہ کسی کی نظر پڑے اور نہ کسی کا ہاتھ لگے۔ زیاد کی نظریں ہنوز اس کا طواف کر رہی تھیں، جس کے چہرے پر موجود میک اپ بھی اس کی اذیت کو چھپانے میں ناکام تھا۔ جو حکم، آئیے پھر۔ مہر النساء نے اسے چلنے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی فہمہ کو بھی اٹھایا۔ وہ چلتے ہوئے لاؤنج میں آئے کہ دیوار پر براجمان ایک پینٹنگ دیکھ کر زیاد رکا۔ خیریت سرکار؟ مہر النساء نے اسے رکتے دیکھ کر اچنبھے سے دیکھا۔ اس پینٹنگ میں سورج کے غروب ہونے کا منظر تھا۔ بہت خوبصورت ہے۔ زیاد اس کے قریب جا کر اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا اور پھر ایک کونے سے تھام کر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر ان کی جانب مڑ کر انہیں بڑھنے کا اشارہ کیا۔ مہر النساء اسی لیے ایک راہداری میں بڑھی اور پھر اس میں دائیں جانب پر بنے آخری کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ لیجئے آپ کی منزل۔ کمرے کے اندر فہمہ کا بازو چھوڑ کر وہ معنی خیز مسکراہٹ چہرے پر سجائے زیاد سے مخاطب ہوئی۔ بہت شکریہ۔ کچھ چاہیے تو بتا دیں۔ جو چاہیے تھا وہ تو آپ نے دے دیا، اور کسی چیز کی ابھی خواہش نہیں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر فہمہ کو اپنی گہری نظروں کے فوکس میں رکھتے ہوئے کہا۔ مہر النساء کو اس لڑکے کی حاضر جوابی بہت پسند تھی۔ بہت ہی گہرا انسان معلوم ہوتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی اور زیاد نے بڑھ کر کمرے کا لاک بند کیا۔ جیسے ہی وہ لاک کر کے مڑا، فہمہ سر سے پاؤں تک کپکپانے لگی تھی۔ وہ بجائے فہمہ کے پاس آنے کے بیڈ کے پاس رکھی راکنگ چیئر پر بیٹھ گیا اور موبائل میں کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ فہمہ نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ نہ جانے اسے یہ چہرہ کیوں دیکھا ہوا محسوس ہوا۔ موبائل کان سے لگاتے اس نے فہمہ کی جانب دیکھا۔ زیاد کی آنکھوں میں اب کی بار اسے سرد مہری نظر آئی۔ بیٹھ جائیں، آپ کا ہی گھر ہے۔ بیڈ کی جانب اشارہ کرتے اس نے فہمہ سے کہا اور ایک مرتبہ پھر اسے نظر انداز کیا۔ فہمہ کو اس کا انداز کچھ عجیب لگا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے اس پر نثار ہو رہا تھا، یکدم اتنی سرد مہری۔ تو کیا اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور اس کا دل میری جانب سے پھیر دیا؟ بیڈ پر بیٹھی ہاتھوں کو گود میں رکھے سر جھکائے وہ سوچ رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ سرد مہر آنکھیں پھر سے اس سے لپٹ گئی ہیں۔ ہاں، میں پہنچ گیا ہوں، کافی دیر کا۔ نیکسٹ جو میں نے لگایا ہے، اس کی پروگریس کیا ہے؟ ویری گڈ، ٹاک ٹمارو۔ فون بند کر کے ساتھ ہی وہ سارے کمرے کا چکر لگانے لگا۔ اب کی بار اس کی آواز سنتے ہی فہمہ کے دماغ میں دھماکہ ہوا۔ اس نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، گھنے کالے بالوں سے ڈھکا سر، گہری کالی آنکھیں جو ایسی محسوس ہوتی جیسے اگلے کا ایکس رے کر رہی ہوں، کھڑی ناک، چہرے پر بیئرڈ جو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتی تھی، بھیجے ہونٹ، بالکل وہی تھا، بس وردی نہیں تھی جسم پر۔ اس وقت وہ وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک جینز میں ملبوس تھا۔ بازوؤں کے مسلز واضح دکھائی دے رہے تھے۔ سنیں، فہمہ نے یکدم اسے پکارا۔ وہ جو وہاں رکھے فون سیٹ کا ریسیور اٹھا کر کچھ چیک کر رہا تھا، فہمہ کی آواز پر مڑ کر اسے دیکھا۔ اف، یہ آنکھیں! فہمہ کیسے بلا سکتی تھی جس نے اس کی زندگی اس دن یونیورسٹی میں بچائی تھی؟ وہ تو اسے حفظ ہو چکا تھا۔ اس نے اس کے بازوؤں کی جانب دیکھا، انہی بازوؤں نے اسے تحفظ دیا تھا۔ آپ وہ کمانڈو ہیں نا، وہی جس نے وہاں… ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ زیاد نے کہا لگایا، پاگل ہو گئی ہیں آپ شاید، ایسے لوگوں کا یہاں کیا کام؟ اس نے سنجیدہ ہوتے فہمہ کے وجود سے نظریں ہٹاتے کہا، آپ جھوٹ
آپ جھوٹ بول رہے ہیں مجھے اچھی طرح۔ فہمہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پرابلم کیا ہے آپ کے ساتھ؟ اس نے پھر اس کی بات کاٹتے غصے سے کہا۔ اگر آپ وہ نہیں جو میں سمجھ رہی ہوں تو پھر آپ ویسے کیوں نہیں جیسے بن کے یہاں آئے ہیں؟ اب کی بار فہمہ نے بھی غصے سے کہا، آخر وہ اسے کیوں جھٹلا رہا تھا؟ آپ کو بہت افسوس ہے اپنی تیاری ضائع ہونے کا؟ اب تک کتنوں کا دل بہلا چکی ہیں؟ وہ ریسیور کریڈل پر واپس رکھتا ہاتھ پاکٹس میں ڈالے اس کے قریب آتے ہوئے بولا، پھر بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، اللہ نہ کرے، دیکھیں اگر آپ وہ نہیں بھی تو بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں، کیا میں آپ سے کچھ شیئر کر سکتی ہوں؟ اس کے کترائے انداز دیکھ کر فہمہ کو کچھ حوصلہ ہوا۔ شور۔ اس کی اجازت ملتے ہی اس نے خود پر بیتی ساری بات روتے ہوئے بتائی۔ پلیز آپ مجھے یہاں سے نکالنے میں مدد کر سکتے ہیں؟ اس نے بہت ہی آس سے اس کی جانب دیکھا۔ یہاں آپ نے مجھ سے جو کچھ ڈسکس کیا اور مزید آنے والی راتوں میں جو کچھ ہوگا آپ نے کسی کو نہیں بتانا۔ فی الحال آپ سو جائیں۔ اپنی بات کے آخر میں اس کا ایسا جواب سن کر وہ غم و غصے سے پیچو تاب کھانے لگی۔ بہت شکریہ، غصے سے فہمہ نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد زیاد لائٹ آف کر کے پاس پڑے صوفے پر جا کر لیٹ گیا اور وہ اپنی قسمت پر رونے بیٹھ گئی، مگر یہ سکون ہوا کہ کم از کم کچھ عرصے تک اس کی گندی گلیز نظروں سے جان چھٹ گئی۔ جو کوئی بھی ہے کم از کم اس کے لیے تو فرشتہ بن کے آیا ہے آج رات، یہی سوچتے خود پر دوپٹہ پھیلائے وہ سو گئی۔ سب کی سب اس تہہ خانے میں پہنچا دینا اور دیکھنا ذرا سی بھی بھول چک نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہاں، میں نے تمہیں لڑکیوں کی دبئی کے لیے سپلائی کا کہا تھا، اس کام کا کیا بنا؟ زراد اور سفیان ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے کانوں سے ہیڈ فون لگائے کسی عورت کی آواز سن رہے تھے۔ میڈم وہ کام ہو گیا، مگر اس مہینے کے آخر میں سپلائی سٹارٹ کرنی ہے۔ آپ تب تک کچھ اور اچھے پیس قابو کریں۔ ایک دو کی میں نے تصویریں شیخ کو دکھائی تھیں مگر اس کو پسند نہیں آئیں۔ اب ایک مرد کی آواز گونجی، چل میں کچھ کرتی ہوں اس کا، اب تو جا اس کمرے میں احتیاط سے لے کر جانا۔ اس کے ساتھ ہی خاموشی چھا گئی۔ میں نے تمہیں کہا تھا ان کے ہیروئن کے اڈے اسی جگہ ہیں، جلد از جلد وہ جگہ ڈھونڈنی ہے۔ اور یہ لڑکیوں والا کیس؟ زراعت کے خاموش ہوتے ہی سفیان بولا، اس کو بھی ٹیکل کرتے ہیں، ڈونٹ وری۔ تم ایک کام کرو، وہ جو تمہارا دوست ہے گھروں کی کنسٹرکشن کرتا ہے، وہ یقیناً اس آرکیٹیکٹ کو جانتا ہوگا جس نے یہ گھر بنایا ہے۔ تم اس کو کہو اپنے ریسورسز استعمال کر کے ہمیں یہاں کا نقشہ، پورا نقشہ دے۔ کل رات نیچے کا تو سارا ایریا میں نے دیکھ لیا تھا، مگر میں چاہتا ہوں کہ کوئی رسک لینے کی بجائے ہمیں ایسے ہی وہاں کا آئیڈیا لگا لیں، پھر اس تہہ خانے تک پہنچنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی کال کرتا ہوں۔ اس کو کہنا ہمیں اس گھر کا آؤٹ لک اچھا لگا ہے، یقیناً گھر اندر سے بھی خوبصورت ہوگا۔ ہمیں ویسا ہی نقشہ تیار کروانا ہے، سو آپ اس کا نقشہ چیک کروائیں۔ یار تیرا دماغ تو بہت ہی ڈیش ہے، سفیان کال ملاتے ہوئے بولا۔ بیٹا، ایسا دماغ یا تو انسان کو ڈان بنا دیتا ہے یا پھر سیکرٹ ایجنٹ۔ بجا فرمایا۔ زراعت کی بات پر سر دھنتے ہوئے وہ فون سے آنے والے آواز کی جانب متوجہ ہوا۔ اگلی رات بھی ست سنور کر فہمہ کو اسی کمرے کی جانب جانا پڑا۔ زیاد وہاں پہلے سے موجود تھا۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، ایک سرسری نظر ڈالنے کے علاوہ اس نے اس سے کوئی بات نہیں کی، اپنے موبائل پر وہ مصروف رہا۔ آپ سو جائیں۔ فہمہ جو اس امید پر بیٹھی تھی کہ شاید وہ اس کی کوئی مدد کی بات کرے گا، اس کے منہ سے ایسی بات سن کر وہ سخت بدمزہ ہوئی۔ آپ اپنے گھر کیوں نہیں سوتے؟ آخر یہاں آپ کو کیا ملتا ہے؟ آخر فہمہ نے پوچھ ہی لیا۔ وہ جو نظریں جھکائے ایک ٹانگ صوفے پر اور ایک ٹانگ فولڈ کر کے پاؤں زمین پر رکھے بیٹھا تھا، فہمہ کی جھنجھلاہٹ سے بھرپور آواز میں کیا جانے والا سوال سن کر مسکرایا۔ فہمہ سے تو اس کی دلکش مسکراہٹ سے پیچھا چھڑانا عذاب ہو گیا۔ آپ کو اتنی ٹینشن کیوں ہے؟ شکر نہیں کرتی کہ میں ایک شریف انسان ہوں؟ وہ تو ہے، مگر جب اللہ نے آپ کی مشکل آسان کر دی ہے تو پھر اگر مگر کس بات کی؟ منہ دھوئیں اور سو جائیں۔
آرام سے اسے مشورہ دیتا پھر سے خاموش ہو گیا۔ وہ اٹھی، منہ دھویا، وضو کیا، باہر آ کر بیڈ کی پائنتی پر پڑی ایک چادر اٹھا کر جائے نماز کی طرح بچھائی کہ زیاد کی آواز آئی، جو خاموشی سے اس کی کاروائی دیکھ رہا تھا۔ اس طرف نہیں، اس طرف ہے قبلہ رخ۔ زیاد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے صحیح قبلہ رخ بتایا۔ اس نے حیران ہو کر دیکھا، آپ کو نماز کے لیے بچھاتے دیکھ کر میں نے موبائل پر ڈائریکشن دیکھی ہے۔ اس نے موبائل لہراتے ہوئے اس کی حیران آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ واقعی وہ جب سے یہاں آئی تھی بس اندازے سے نماز پڑھتی تھی، یہاں کس سے پوچھتی؟ اس کا شکریہ کہتی وہ نماز پڑھنے لگی۔ زیاد کی جانب اس کا دایاں رخ تھا۔ وہ محویت سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ کیسے اس چہرے کو بھول سکتا تھا جسے یونیورسٹی میں بچاتے ہوئے یہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کس حال میں اور کہاں دیکھنا پڑے گا۔ تحفظ کے جس احساس میں وہ یونیورسٹی کے ہال میں اس کے بازو سے لپٹ گئی تھی، وہ کتنے ہی دن اس کی اس حرکت پر حیران رہا۔ اس مشن کے بعد بھی وہ اسے بھول نہیں پایا تھا۔ بہت سے لوگ فوجیوں اور کمانڈوز سے محبت کرتے ہیں، مگر جو انداز فہمہ کا تھا وہ اسے بھلانے میں ناکام رہا تھا، اور یہاں ایک طوائف کے روپ میں دیکھ کر اس کا خون کھول گیا تھا۔ جتنی ڈری سہمی وہ آئی تھی، اسے دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی کسی سازش کا شکار ہوئی ہے۔ اسی لیے اس نے 1 ماہ کے لیے اسے اپنی پناہ میں لے لیا تھا تاکہ کوئی میلی نظر اسے چھو کر نہ گزرے۔ پھر بھی ایک خوف تھا، مگر وہ خوف بھی فہمہ کی ساری کہانی سن کر دور ہو گیا تھا کہ اللہ نے اس کی عزت کو محفوظ رکھا ہے۔ جیسے ہی وہ نفل پڑھ کر فارغ ہوئی اور چادر طے کرنے لگی، زراد عرف زیاد بھی چونکا۔ ابھی وہ یہ حقیقت فہمہ سے چھپانا چاہتا تھا کہ اس کا گمان زراد کے بارے میں درست ہے۔ نام کیا ہے آپ کا؟ اس کا چادر طے کرتا ہاتھ 1 سیکنڈ کے لیے رکا۔ فہمہ، مہر النساء نے بتایا تو تھا، اس نے زراد کو یاد کروایا۔ ہاں، ایکچولی میں یہ موبائل آپ کے لیے لایا ہوں۔ یہاں لوگ ان لڑکیوں کو بہت سے گفٹس دیتے رہتے ہیں، سو صبح بے شک آپ ان کو بتا دینا، چھپانا مت۔ میرا نمبر ہے اس میں، کوئی پریشانی یہاں لگے یا یہ کسی اور کے ساتھ آپ کی ڈیل کرنے لگے تو مجھے فوراً میسج کرنا، اوکے؟ اس نے اسبات میں سر ہلاتے موبائل لے لیا۔ اگلے دن صبح اس نے سب لڑکیوں کو موبائل دکھایا۔ سب اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھیں کہ کتنی مالدار اسامی اس کے ہاتھ لگی ہے۔ اگلے 2 دن بھی یوں ہی گزر گئے۔ فہمہ کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ روزانہ وہ آدھا گھنٹہ اس کمرے میں مسلسل چلتا رہتا ہے، پھر ہلکے سے کسی جگہ پاؤں مارتا ہے اور پھر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ فہمہ اس دوران بہت چپکے سے اس کی ایک عادت تصویر کھینچ لیتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ یہ وہی کمانڈو ہے۔ ان دنوں مہر النساء کو یقین ہو گیا کہ فہمہ اب ادھر ادھر نہیں ہوگی، تو اس نے اپنی باقی لڑکیوں کے ساتھ اسے بھی پارلر بھیجا۔ فہمہ بجھے دل کے ساتھ فیشل کروا رہی تھی کہ اسے اپنے قریب ایک ورکر کی آواز آئی۔ ہیلو مسز سفیان، کیسی ہیں؟ اور میجر صاحب کا کیا حال ہے؟ میجر کا لفظ سن کر فہمہ چونکی۔ کیا یہ میری کوئی مدد کر سکتی ہے؟ جیسے ہی اس کا فیشل ختم ہوا، اس نے اپنے پاس کھڑی ورکر کو پین اور پیپر کا کہا اور ساتھ مسز سفیان پر ایک نظر ڈالی۔ ینگ سی وہ لڑکی فہمہ کو نجات دہندہ لگی۔ فہمہ نے اٹھتے ہوئے وہ پیپر رول کر کے پاس سے گزرتے یکدم اس کا ہاتھ پکڑتے اور ہیلو کہتے اس کے ہاتھ میں اس طرح سے دیا کہ سب یہی سمجھیں کہ فہمہ نے اس لڑکی سے ہاتھ ملایا ہے۔ اس نے بھی حیران ہو کر فہمہ کو دیکھا، مگر اپنے ہاتھ میں کوئی پیپر محسوس کر کے یکدم اپنی مٹھی بند کر لی۔ فہمہ جا چکی تھی۔ سفیان کی وائف واش روم میں گئی۔ ایک سیکرٹ ایجنٹ کی بیوی ہونے کے ناطے وہ اس طرح کی سچویشنز کو اب ہینڈل کر لیتی تھی۔ جیسے ہی اس نے واش روم میں آ کر پیپر کھولا، اس کی تحریر پڑھ کر وہ شاکڈ رہ گئی۔ میجر کی بیوی ہونے کے ناطے مجھے لگا آپ میری مدد کر سکتی ہیں، میں بہت مشکل میں ہوں۔ شریف گھر کی ہوں، مگر کال گرلز کے ہاتھوں دھوکے سے لگ گئی ہوں۔ پلیز آپ مجھے یہاں سے نکلوا دیں، نیچے میرا نمبر ہے، ایک امید کی کرن آپ کی صورت نظر آئی ہے، پلیز۔ شیزا نے جلدی جلدی اس کا نمبر نوٹ کیا۔
فہمہ واپس آ کر انتظار میں تھی کہ کب شیزا کا میسج یا کال آئے۔ رات 8 بجے کے قریب شیزا کا واٹس ایپ پر میسج آیا، میں مسز سفیان۔ فہمہ نے جلدی سے اسے اپنا نام لکھ کر یقین دہانی کروائی کہ یہ اسی کا نمبر ہے اور فوراً شیزا کا نمبر بھی سیو کر لیا۔ ہاں اب بتاؤ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ اس کے بتاتے ہی فہمہ نے اسے اپنی ساری کہانی بتائی۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں ایک کمانڈو آتا ہے جس نے مجھے 1 ماہ کے لیے ان سے بچا لیا ہے۔ اس نے یونیورسٹی میں کچھ عرصہ پہلے ہونے والی دہشت گردی میں مجھے بچایا تھا، اور یہاں بھی ان کو 1 ماہ کے لیے میرے لیے پیسے دیے ہیں۔ جب میں نے اسے پہچان کر پوچھا کہ آپ وہی کمانڈو ہیں تو اس نے مجھے جھٹلایا۔ آپ اس کے خلاف ایکشن لیں، وہ SSG کو دھوکہ دے رہا ہے اور ایسی غلط جگہ آتا ہے۔ شیزا کی تو آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ فہمہ کا میسج پڑھ کر وہ لوگ اس وقت چائے پی رہے تھے، سفیان، شیزا اور زرات سفیان سے کوئی کیس ڈسکس کر رہا تھا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ کمانڈو وہی ہے؟ میں اس کو کبھی نہیں بھلا سکتی۔ اس کو دیکھ کر جس تحفظ کا احساس مجھے یونیورسٹی میں ہوا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اچھا میں آپ کو اس کے پک سینڈ کرتی ہوں، میں نے کل لی تھی۔ آپ اپنے ہسبینڈ کو دینا، آئی ایم شور وہ ضرور پتہ کر لیں گے۔ فہمہ نے میسج کرتے ساتھ ہی زرات کی پکچرز ڈھونڈ کر شیزا کو سینڈ کر دی۔ شیزا کو جیسے ہی پکچرز ملی وہ تو ہکا پکا رہ گئی۔ زرات بھائی؟ اس نے بے اختیار زرات کو پکارا۔ جی بھابھی؟ وہ اپنے سامنے رکھی فائل کو پڑھنے میں مصروف تھا، اسی انداز میں بولا، یہ آپ کال گرلز کے پاس کب سے جانے لگ گئے ہیں؟ زرات اور سفیان دونوں بری طرح چونکے۔ آپ کو کس نے کہا؟ زرات نے اپنے گھبرائے لہجے پر قابو پایا۔ نہ صرف بتایا ہے بلکہ ثبوت بھی حاضر ہے، شیزا نے تنزیہ نظروں سے کہتے ساتھ ہی موبائل کا رخ اس کی جانب کیا۔ زرات نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے اپنی پکچرز دیکھیں، سینڈر کا نام پڑھتے ہی وہ چونکا۔ اگر اجازت ہو تو سارے میسیجز پڑھ سکتا ہوں؟ اس نے مسکراتی نظروں سے شیزا کو دیکھا۔ اس کے سر ہلانے پر جوں جوں وہ میسیج پڑھتا گیا اس کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ یار اس بندی کو سیکرٹ ایجنٹ ہونا چاہیے تھا۔ واقعی سفیان بھی اس کے ساتھ میسیجز پڑھ رہا تھا، اس نے بھی زرات کی بات کی تائید کی۔ اب آپ دونوں مجھے بھی کچھ بتانا پسند کریں گے؟ شیزا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، اس نے دونوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ آخر انہیں شیزا کو اپنا کیس بتانا پڑا۔ باقی سب تو ٹھیک ہے مگر یہ 1 مہینے والی کہانی سمجھ نہیں آئی۔ ساری ڈیٹیل سننے کے بعد سفیان نے مشکوک نظروں سے زرات کو دیکھا جو بمشکل اپنی بے ساختہ مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ نہیں یار، کسی کو بچا کر نیکی کما رہا ہوں۔ نہ میرا بیٹا، صرف نیکی کا سین نہیں ہے، سفیان اتنی آسانی سے اس کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ بالکل صحیح سے بتائیں، شیزا نے بھی تائید کرتے اسے دیکھا۔ آپ دونوں کو اب نیند آ رہی ہے، میں اب چلتا ہوں۔ اس نے اٹھنے کے لیے پر تولے۔ بیٹا تو ہل کے تو دکھا، بتا سیدھی طرح۔ اب کی بار سفیان نے روب سے پوچھا اور زرات کو ان کو بتاتے ہی بنی کہ وہ ہرنی آنکھوں والی لڑکی اس کو بے حد پسند ہے اور یہ کہ وہ اسے وہاں سے جلد از جلد نکالنا چاہتا ہے۔ چل کل تک کوئی انتظام کرتے ہیں، سفیان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اس رات وہ فہمہ کی طرف نہیں گیا۔ رات 12 بجے تک انتظار کرنے کے بعد اسے ٹینشن شروع ہو گئی۔ تصویریں تو بڑی 007 بن کر اس نے بھیج دی تھیں، تو کیا اتنی جلدی اس کے خلاف ایکشن لے لیا؟ اور اگر وہ نہیں آیا اور ان لوگوں نے مجھے کسی اور کو؟ اس سے آگے اس کے لیے سوچنا محال تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور زرات کو کال ملائی۔ وہ جو اس وقت مہر النساء کے گھر کا نقشہ پھیلائے مختلف ایریاز کو مارک کر رہا تھا، فہمہ کے نام کو موبائل کی اسکرین پر بلنک کرتے دیکھ کر حیران ہوا۔ پھر پہلا خیال یہی آیا کہ کہیں مہر النساء نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کی۔ ہیلو میں فہمہ، آپ زیاد بات کر رہی ہیں نا؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ اس کے ہیلو کے جواب میں اس کا فکر سے بھرپور لہجہ سن کر وہ اپنی مسکراہٹ نہیں روک پایا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ شیزا کو تصویریں دینے اور پھر اس کی غیر حاضری کو لے کر وہ پریشان ہے۔
कसर तो आपने कोई नहीं छोड़ी थी। मेरी ही तस्वीरें लेकर लोगों को व्हाट्सएप की जा रही हैं। 007 बनने का बहुत शौक है आपको, वो रौब से बोला। आप मेरे कमांडो है ना? वो बेख्याली में मेरे कमांडो कह गई, फिर अपनी बेख्याली पर जबान दांतों में दबाई। दूसरी जानिब तो उसकी बेइख्तियारी पर ज़रात ने बमुश्किल कह कहा रोका, मगर शरारती लहजे पर कंट्रोल नहीं कर सका। मुझ पर आपने अपना नाम कब लिखवाया? असल में आप आए नहीं तो मैं परेशान हो गई। उसने ज़रात की बात नज़रअंदाज की। आप क्या मुझे मिस कर रही थीं? उसका आंच देता लहजा फहमा को अच्छा खासा कंफ्यूज कर गया। नहीं, वो मैडम बहुत मर्तबा पूछ रही थीं। अब मुझे तो पता नहीं था, सोचा कि आपसे पूछ लूं। उसने अपनी तरफ से बात बनाई। चलें, आप कहती हैं तो मान लेता हूं, लेकिन आपने आज जो शिजा भाभी को मेरी पिक्चर्स भेजी हैं, इसका बदला मैं जल्द दूंगा। अपने लहजे को खौफनाक हद तक संजीदा बनाते हुए वो बोला, आई एम सॉरी, अब कल ही रूबरू बात होगी। कहते साथ ही ज़रात ने कॉल काटी और ज़ेरे लब मुस्कुराया। वो ऑफिस में बैठा अभी किसी रिपोर्ट की प्रूफ रीडिंग कर रहा था कि मोबाइल पर उसने सुफियान की कॉल अटेंड की। हाँ भाई, क्या रिपोर्ट है? फोन कान से लगाते ही वो बोला, अच्छी रिपोर्ट नहीं है। वो लोग फहमा की पिक्चर्स अपने दुबई वाले क्लाइंट को भिजवाने का सोच रहे हैं। कल रात ही डिस्कशन हुई है। क्या बकवास है यार, वो गुस्से से भुनाया। बकवास नहीं, सच है। जैसे ही तेरा 1 माह खत्म होगा उसे सीधा बाहर पहुंचाएंगे। अब जो करना है हमें आज रात में करके फहमा को सेव करना है। सुफियान के कहने पर उसका दिमाग तेजी से प्लान बनाने लगा। तुम घर पर हो? उसने सुफियान से पूछा। नहीं, अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूँ, रास्ते में हूँ। क्यों, खैरियत? सुफियान ने अचंभे से पूछा। घर पहुंचकर भाभी से मेरी फौरन बात करवाओ, उसने कहते साथ ही फोन बंद कर दिया। अभी वो दोपहर का खाना खाकर अपने कमरे में ही बैठी थी कि शिजा की कॉल आने लग गई। उसने सामने लगे टीवी की आवाज ऊंची की ताकि कोई बात बाहर ना जा सके। हेलो जी, कैसी हैं आप? उसने खुशगवार लहजे में उससे पूछा। मैं ठीक हूं। मैं अगर तुम्हें बड़ी बहन समझकर कोई हुक्म दूं तो क्या तुम मानोगी? शिजा की बात पर उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाए। हुक्म तो करके देखें, उसने नम आवाज में कहा। ज़रात, जिसको तुम ज़यात के नाम से जानती हो, आज रात जब वो तुम्हें बाहर ले जाने आएगा तो कोई चूं चरा के बगैर आ जाना। समझो ये तुम्हें इस जहन्नुम से निकालने का पहला कदम है। उसने हैरान होते उसकी बात सुनी। तुम सुन रही हो ना? दूसरी जानिब मुकम्मल खामोशी ने उसे परेशान किया। जी जी, मैं सुन रही हूं। मैं आंखें बंद करके आप पर यकीन कर रही हूं कि इसके अलावा कोई चारा नहीं। मैंने हालात के सुपुर्द खुद को कर दिया है। मुझे उम्मीद है मेरा अल्लाह मुझे जरूर बचाएगा। जब इतने दरिंदों में रहकर ज़रात जैसा फरिश्ता भेजा है तो यकीनन आगे भी वो मुझ पर अपना करम करेगा। उसने पुरयकीन आवाज में कहा। मैं रात में जरूर आऊंगी। उसके कहने पर शिजा ने 1-2 और हदायतें देकर फोन बंद कर दिया। रात में वो ज़रात के आने से पहले ही तैयार थी। जैसे ही ज़रात के आने की इत्तला मुलाजमा ने दी, वो ड्राइंग रूम में आई जहां ज़रात पहले से मौजूद था और मेहरुन्निसा भी। जैसे ही वो अंदर आई, ज़रात उसे देखकर खड़ा हुआ, जो लेमन कलर के फ्रॉक और फिरोजी पजामे में मलबूस थी, जिस पर बहुत नफीस काम हुआ था। दुपट्टा फैलाकर आज फिर उसने स्लीवलेस बाजुओं को ढका हुआ था। खुले लंबे बालों की साइड से मांग निकाली गई थी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इन्हें बाहर ले जाऊं? ज़रात ने बमुश्किल उसके खूबसूरत चेहरे से नजरें हटाईं। अरे सरकार, ये तो फिलहाल आपकी अमानत है, जहां मर्जी ले जाए। वो मायनी खेजी से मुस्कुराई। ज़रात ने आगे बढ़कर फहमा के कंधे पर अपना बाजू फैलाकर उसे अपने साथ लगाया। चले स्वीट हार्ट। फहमा तो इस बेतकल्लुफी पर शर्म से पानी पानी हो गई। वह मुश्किल हल्का सा मुस्कुराकर अस्पात में सर हिलाया। ओके मैडम, कहते साथ ही वो इसी तरह उसे बाजू के हल्के में लिए बाहर निकला। फहमा ने 1-2 मर्तबा उसका बाजू हटाने की कोशिश की, मगर गिरफ्त मजबूत थी। गाड़ी में बैठकर उसने सुख का सांस लिया। क्या फजूल हरकत थी ये?
فہمہ نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جو کمال خوبصورتی سے اپنی مسکراہٹ چھپائے سامنے دیکھتا ڈرائیو کر رہا تھا۔ کون سی؟ اس کی معصومیت پر اس کا دل کیا سر گاڑی کے شیشے میں دے مارے۔ وہی جو آپ نے اس میڈم کے سامنے کی ہے۔ ابھی تک اس کا تنفس بحال نہیں ہوا تھا۔ تو کیا میں آپ کو کہتا چلے میڈم؟ آپ جانتی ہیں میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے ان کی نظر میں، اسی لیے مجھے ڈرامہ کرنا پڑا، ادروائز میں کوئی آپ کے قریب آنے کے لیے پاگل نہیں ہوا جا رہا۔ زراعت کے لہجے نے اچھی طرح اسے باور کروایا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ گاڑی کچھ دیر بعد ایک ہوٹل کے آگے رکی۔ گاڑی لاک کر کے زراعت نے اس کے ساتھ قدم بڑھائے۔ ریسیپشن پہ پہنچ کر اس نے ایک کمرے کا نمبر پوچھا۔ ان کے گائیڈ کرنے پر وہ لفٹ کی جانب آئے کیونکہ کمرہ تیسرے فلور پر تھا۔ اس سے ذرا پیچھے چلتے فہمہ نے نظر اٹھا کر زراعت کو دیکھا، جو اس وقت بھی اسکن کلر کی ٹی شرٹ اور جینز میں موجود تھا۔ سر اٹھائے وہ ہمیشہ ایسے چلتا تھا جیسے فاتح چلتے ہوں۔ وہ کسی چیز سے مروب ہونے والا بندہ نہیں لگتا تھا۔ لفٹ میں اس کے ساتھ جاتے اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے تو بس خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ جیسے ہی لفٹ رکی، فہمہ کی سوچیں بھی رکی۔ زراعت نے ایک مرتبہ بھی پیچھے مڑ کر اسے نہیں دیکھا تھا، جیسے یقین ہو کہ وہ اس کے پیچھے آئے گی ہی۔ ایک کمرے کے آگے رک کر اس نے کسی کو کال کی۔ ہاں ہم پہنچ گئے ہیں، دروازہ کھولو۔ اس کے کہتے ہی لاک کھلنے کی آواز آئی۔ اب کی بار اس نے فہمہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ اندر قدم رکھے۔ اندر آتے ہی فہمہ کی نگاہ کرسی پر براجمان شیزہ پر پڑی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ ان کے علاوہ کمرے میں 6 اور بندے موجود تھے اور ایک مولوی بھی موجود تھا۔ بہت شکریہ مجھ پر اعتبار کرنے کا۔ اب ایک اور احسان کرو، ہم تمہارا نکاح کروا کر تمہیں ایک مضبوط سائبان دینا چاہتے ہیں، ہماری یہ خواہش بھی مان لو۔ اپنی قسمت پر اور اللہ کی مہربانی پر فہمہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آپ بس حکم کریں میں سب مانوں گی، فہمہ نے آنسو بہاتے اسے کہا۔ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کس سے نکاح ہے، وہ اب اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہتی تھی۔ کمرے میں ایک بیڈ اور کچھ کرسیاں تھیں۔ شیزہ نے اسے بیڈ کے ایک طرف بٹھایا اور سر پر دوپٹہ دیا۔ باقی سب بھی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ جس وقت مولوی نے نکاح میں لڑکے کے نام کی جگہ زراعت کا نام لیا، فہمہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر حیرت بھری آنکھوں سے اپنے سامنے بیٹھی شیزہ کو دیکھا۔ اس نے فہمہ کا ہاتھ دبا کر اسے رضامندی کا اشارہ کیا۔ فہمہ نے معاف دماغ کے ساتھ کب قبول ہے کہا وہ نہیں جانتی تھی۔ اتنی بڑی قربانی، فہمہ فقط یہی تک سوچ سکی۔ زراعت کی عظمت کا مینار اس کے دل میں کچھ اور بلند ہوا۔ ایجاب و قبول کے بعد سب چلے گئے سوائے شیزہ اور سفیان کے۔ فہمہ سفیان سے پہلی مرتبہ ملی تھی۔ اچھا زراعت بھائی، اب ہم بھی چلتے ہیں، بہت ٹائم ہو گیا ہے، شیزہ اٹھتے ہوئے بولی، پھر ایک نظر گمسم سی فہمہ پر ڈالی جو اب بھی بے یقین تھی۔ ڈیئر، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب زراعت بھائی جانے اور وہ لوگ، وہ خود ہی تمہیں اب صحیح سے پروٹیکٹ کر لیں گے، شیزہ نے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ یکدم فہمہ اس کے گلے لگ کر رونے لگ گئی۔ دونوں اس وقت آمنے سامنے بیڈ کے پاس کھڑی تھیں، جبکہ کچھ فاصلے پر زراعت اور سفیان کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ زراعت ہاتھ پیچھے باندھے سر جھکا چکا تھا۔ میں کیسے آپ سب کا شکریہ ادا کروں؟ فہمہ پیچھے ہوتے ہوئے بولی۔ یہ تو تمہیں اب زراعت بھائی بتائیں گے کہ کیسے شکریہ ادا کرو، شیزہ نے شرارت سے کہا، جبکہ فہمہ کا دل دھڑکا۔ مگر وہ کسی خوش فہمی میں پڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے خیال میں یہ سب صرف اس زندان سے نکالنے کی کوشش تھی۔ فہمہ نے زراعت کی جانب دیکھا جو ہنوز سر جھکائے کھڑا تھا۔ اوکے بڑی، سفیان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان کے جاتے ہی فہمہ کو اس کے ساتھ ایک ہی روم میں رہنے کی فکر لگ گئی۔ زراعت ان کو دروازے تک چھوڑ کر آ کے بیڈ پر ایسے نیم دراز ہوا جیسے اکیلا ہو، جبکہ فہمہ کھڑی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ سنیں، سنائیں،
वो जो आंखें मूंदे आंखों पर हाथ रखे हुए था उसी के अंदाज में बोला, हम क्या इस कमरे में अकेले रहेंगे? कोई बात ना बन पड़ी तो फहमा ने इंतहाई अहमकाना सवाल किया, कम से कम ज़रात को तो यही लगा। आंखों से हाथ हटाते उसे देखा। फहमा ने जल्दी से नजरों का जाविया बदला। पिछले कितने दिनों से हम रात में एक ही रूम शेयर कर रहे हैं, तो फिर आज क्या प्रॉब्लम है, जबकि अब तो हमारे दरमियान कोई रिश्ता भी है। उसने उठकर बैठते अपनी नजरों को उस पर जमाया। उफ, एक तो इस बंदे की आंखें। फहमा बस दिल में ही सोच कर रह गई। मगर वहां सोफा था जहां आप लेट जाते थे, यहां कहां लेटेंगे? उसकी बात पर ज़रात के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट नमूदार हुई। यानी आपको टेंशन ये है कि यहाँ सोफा नहीं है। उसे हनूज बेड के पास खड़े देखकर वो उसके करीब गया। चले, मैं नीचे सो जाता हूँ, उसने हल बताया और कुर्सी पर पड़ा एक शॉपर उठाया जिसमें उसका ट्राउजर और टी शर्ट थी। उसने चेंज करने की गर्ज से निकाली। नहीं, अब अपने मोहसिन को मैं नीचे तो नहीं सोने दे सकती। यानी अगर मैं सिर्फ शौहर होता तो सो जाता, उसने मुस्कुराहट दबाते पूछा। नहीं, ये नहीं कह रही, वो कंफ्यूज हो गई। मतलब आप ऊपर सो जाए, मैं नीचे सो जाती हूँ? उसने अपनी तरफ से एक और हल निकाला जिसे ज़रात ने तो बिल्कुल नहीं मानना था। आपको आखिर डर किस बात का है? अपने कपड़े बाजू पर डाले वो एक मर्तबा फिर से उसकी जानिब आया और सीने पर हाथ बांधकर गहरी नजरें उसके चेहरे पर टिकाए बोला, नहीं तो, डर तो नहीं है। उसने जोरों शोर से उसकी बात की नफी की। तो जब आपको कोई डर नहीं तो नीचे सोएं या मेरे साथ ऊपर, प्रॉब्लम क्या है? बेड काफी बड़ा है, हम आराम से लेट जाएंगे। मैं अभी भी सिर्फ मुहाफिज ही हूं आपका, किसी और बात की टेंशन मत लें। ये उसकी अब तक की फहमा के साथ सबसे ज्यादा तवील गुफ्तगू थी। वो बात जो वो झिझक के बाइस कह नहीं पा रही थी वो समझ गया था। अपनी बात खत्म करते साथ ही वो मुड़कर वॉशरूम में चेंज करने के इरादे से चला गया। फहमा ने सुख का सांस लिया। भाभी ने आपके लिए भी एक सूट इस शॉपर में रखा था, चेंज करना चाहें तो कर लें। फहमा ने सर हिलाकर शॉपर का जायजा लिया और शुक्र करती कपड़े लेकर अंदर चली गई। वो स्लीवलेस बाजुओं से बहुत तंग थी। ज़रात ने अभी उससे अपनी फीलिंग्स छुपाने का इरादा किया। वो फिलहाल पूरी डेडिकेशन से ये मिशन करना चाहता था। अभी वो फहमा से कोई जज्बाती वाबस्तगी का इजहार नहीं करना चाहता था कि कहीं महरुन्निसा को किसी किस्म का शक न हो जाए। जब वो चेंज करके बाहर आई तो नजर सामने बेड पर नीम दराज ज़रात पर पड़ी, जो मोबाइल हाथ में लिए उस पर गाने सुनने में मगन था, साथ ही साथ कुछ टाइप भी कर रहा था। वो बेड के दाएं जानिब लेटा हुआ था। फहमा को बहुत अजीब लग रहा था उसके बाएं जानिब जाकर लेटना। ज़रात ने मोबाइल से नजर हटाकर उसे देखा। आज रात आपने वॉशरूम की पहनादारी करनी है क्या? उसे शर्मिंदा करने का कोई मौका वो हाथ से जाने नहीं दे रहा था। फहमा कपड़े शॉपर में डालकर आहिस्ता कदमों से चलती बेड की जानिब आई। इस वक्त वो वाइट और फेरोजी लॉन की प्रिंटेड शर्ट और ट्राउजर में हमरंग दुपट्टा लिए हुए थी। बेड पर बैठकर उसने तकिया उठाया और पाइंती की जानिब रखा। इस तरफ किबला रुख है। ज़रात की आवाज पर उसे तकिया वापस ज़रात के पास रखना पड़ा। झिझकते हुए वो लेट गई, जबकि दिल की हालत अजीब थी। ज़रात की जानिब उसकी पुश थी। आज वो ज़हनी तौर पर इतनी रिलैक्स थी कि चंद ही लम्हों में सो गई, जबकि ज़रात को अपने जज्बात पर बंद बांधना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। So my dear listeners, that was the end of episode 1 of the novel मोहब्बत की छाँव by Ana Ilyas. I hope that you like it. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।